بڑی پیاری بات فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی مراحم تکن اعبد الناس. اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اس سے بچ جا، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن. اتقی المراحم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے. حقیقت ہے یہ بات. نیکی کرنا آسان ہے، اللہ کی نافرمانی سے دامن کو بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز تہجد افضل ہے یا دن میں روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں سنو، رات کو مزے کی نیند سو جاؤ، تہجد بھلے نہ پڑھو، فرماتے رات کو مزے کی نیند سو جاؤ لیکن دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ روزے سے بھی افضل ہے اور تہجد سے بھی افضل ہے. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ جو نعمتیں اللہ عز و جل مسلمانوں سے چھین رہا ہے، انسانوں سے چھین رہا ہے، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. سب کچھ دیا اس نے لیکن اسی کے دیے ہوئے اسی کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو بندے نے اسی کے ارشاد کے خلاف استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمتوں کو چھین لیا. اور سب سے بڑی نعمت جو اس نے چھینی ہے جانتے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سکون کی نعمت. آج سکون آپ کو کہیں نہیں ملتا. سکون کی نعمت چھین لی گئی، اطمینان کی نعمت چھین لی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اسے سکون نہیں ملتا. تلاوت بھی کرتا ہے تو سکون نہیں ملتا. روزے بھی رکھتا ہے تو سکون نہیں ملتا. یہاں تک کہ حج جو عمرہ کرتا ہے تو اس میں بھی اسے سکون نہیں ملتا. اب آپ سکون کس کو سمجھتے ہیں؟ جب تک کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کی لذت آپ کو نہ ملے تو آپ سمجھ لینا آپ کا سکون ختم ہو گیا. عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے، عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے، طبیعت فریش ہو رہی ہے، طبیعت کو قرار مل رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، نماز کا وقت ہوا جلدی سے پہنچے، نماز ختم ہوئی جلدی سے بھاگے. نہ نماز میں کوئی سکون، نہ نماز کے بعد کوئی سکون. وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ نماز کی لذتیں کیوں چھین لی گئی جانتے ہیں آپ؟ حضرت علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر لے کہ میں یہ گناہ کروں گا، فرمایا حضرت علوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لے گا. تو جو لذت عبادت چھین لی گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ گناہ کا پکا ارادہ، یہ کروں گا، یہ ٹی وی دیکھوں گا، یہ یوٹیوب پر دیکھوں گا، یہ گناہ کروں گا، یہ بدکاری، یہ برائی، یہ ملنا، اس سے ملنا، اس سے ملنا، پتہ نہیں کیا کیا برائیوں کے خواب وہ دیکھ کر اس پر پختہ ارادہ کر کے قدم بڑھاتا ہے. اس وجہ سے اسے نماز میں لذت نہیں ملتی. گناہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، گناہ ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گناہ
ہر نوجوان کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور گناہ کے دلدل میں آج کا مسلمان پورا ڈوبا ہوا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میرا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ میں گناہ سے بچنے کو اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اسی لیے یاد رکھیں، ولی کی تعریف جو قرآن نے کی ہے تو فرمایا گیا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔